میرے محترم بھائی اور دوستو بزرگوں، جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا کے امتحان دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ پاک کسی کو دے کر امتحان لیتا ہے، کسی سے لے کر امتحان لیتا ہے۔ آپ کی اور میری جو کامیابی کا وہ دار و مدار ہوتا ہے ہمارے دنیا میں آنے اور اس کے بعد ہمارے دنیا سے جانے کے درمیان کا جو ٹائم اور وقفہ اور جو وقت اور جو زندگی اللہ نے دی ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس امتحان کے لیے ہمیں بھیجا ہے اس امتحان میں آیا ہم کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے۔ اگر کامیاب ہوئے تو کتنے سوالات کے جوابات وہ ہم حل کر سکیں، اور کتنے سوالات ایسے ہیں کہ جن کا ہمیں جواب پتہ ہی نہ چلا اور ہم اس دنیا سے چلتا بنے اور ہماری زندگی وہ ختم ہو چکی۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، اور پھر فیملی کے اندر، گھر والوں کے اندر، ماں باپ کے اندر، دادا دادی، نانا نانی، ان کے درمیان خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ بچہ ہوا، نواسا ہو گیا، پوتا ہو گیا، پوتی ہو گئی، نواسی ہو گئی ہے، فلاں رشتہ دار کے گھر میں بچہ ہو گیا، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، خوشخبری دی جاتی ہیں، مٹھائیاں کھلائی جاتی ہیں کہ بھئی گھر پہ اللہ کی رحمت آ گئی، اللہ کی برکت آ گئی اولاد کی صورت میں۔ اور اس کے بعد پھر یہی بچہ جب ماں باپ کو آہستہ آہستہ پہچاننے لگتا ہے، بھائی باپ کون ہے، ماں کون ہے، دادا کون ہے، فلاں رشتہ دار کون ہے۔ یہ شروع میں بچہ جو کچھ وقت ایسا ہوتا ہے بچے کو نہیں پتا چلتا، وہ آپ کی آواز کو فوکس نہیں کر سکتا۔ جو بچہ شروع میں پیدا ہو کچھ دنوں کے بعد اگر آپ اس کو آواز دے، اس کو نہیں پتا چلتا مجھے کون بلا رہا ہے، وہ آپ کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس لیے کہ ابھی تک اس کے وہ سینس ابھی تک کام نہیں کرتا ہے کہ کوئی بندہ بلائے اور وہ اس کی طرف فوکس کرے۔ جیسے ہی وہ فوکس کرنا شروع ہوتا پھر رشتہ داروں کے اندر خوشیاں ہو جاتی ہیں۔ دادا کہتے ہیں کہ وہ ہو، میں نے آواز دے میری طرف دیکھا، وہاں سے دادی کہتی ہے، نانی کہتی ہے، ماموں کہتا ہے کہ مجھے پہچان رہا ہے، میں آواز دے رہا تو میری طرف دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ بچہ پھر تھوڑا تھوڑا اماں ابا یہ کہنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر خوشی ہوتی ہے، پھر دانت نکلنا شروع ہوتا ہے، پھر یہ ہے کہ 4 پاؤں سے چلنا شروع کرتا ہے۔ یہ مختلف سمجھ لیں بچے کی نشو نما ہونے کی، بچے کی بڑے ہونے کی یہ پروسیس ہوتا ہے۔ ماں باپ اور رشتہ دار خوشیاں بھی مناتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتا ہے کہ جو انسان جس کی ابھی پیدائش ہوئی ہے، سمجھ لے کہ اللہ پاک نے جتنی زندگی اس کو دی، جتنا اس کے مقدر میں زندگی ہے، وقت ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کی کاؤنٹنگ شروع ہو گئی ہے، سٹارٹ ہو چکا ہے۔ جبکہ ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس بچے کی جتنی زندگی اللہ نے لکھ دی ہے سمجھ لے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی عمر اللہ نے 50 سال دی ہے، یہی بچہ کیا ہوتا ہے جب وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے، سمجھ لے 50 سال میں سے 6 مہینے ختم، سال ہو جاتے سال ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ بھائی بڑا ہو رہا ہے، ہم اس کو خوشی سمجھ کر اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جبکہ یہ ہے کہ اس بچے کو جتنی عمر دی گئی ہے، زندگی دی گئی ہے، وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے بچے کی شادی کا وقت آ جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کر کے عمر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو زندگی کے گروتھ ہوتی رہتی ہے، ایک بچہ 4 پاؤں سے چل کر پھر 2 پاؤں پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر گھر سے باہر نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سمجھ لے اس بچے کی جتنے زندگی ہے وہ کاؤنٹنگ ہونا شروع ہو گئی، وہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ اور جو چیز آپ کی ملکیت کی ہو اور اس میں کمی پائی جاتی ہے، اس کے اندر خوشی نہیں منائی جاتی، غم منایا جاتا ہے، دکھ اور افسردگی کی جاتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ جو بھی زندگی کا جو بھی سیٹ اپ ہوتا ہے، آپ یہ سمجھ لیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ وقت گزار کر ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ایک وقت مدت دی ہے، وقت دی ہے، عمر آپ کو دی ہے، 40 سال 50 60 سال دے دیے، وہ ہم کرتے 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 ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کچھ آگے جا رہا۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ اور میں آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں، اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔
سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 77 کے اندر اللہ کریم سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی مختصر سی ہے، تھوڑی سی ہے. یا اللہ کتنی ہے؟ تھوڑی سی تو ہے لیکن کتنی ہے؟ کیا پردادا زندہ ہے؟ پڑ پوتا آ گیا، کیا اس پڑ پوتے کی عمر پردادا کے برابر ہوگی؟ یا دادا زندہ ہے، اس کا پوتا آیا، نواسا آیا، تو کیا جتنی عمر اس کے دادا کو ملی کیا وہ آنے والے بچے کی عمر اتنی ہے؟ چلو اس کی باپ کی جتنی عمر ہے، ماں باپ کی اس بچے کی، کیا اس بچے کی عمر اتنی ہے؟ قرآن کہتے ہیں لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ اللَّهِ تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. تھوڑی سی ہے لیکن وہ بھی نہیں پتا کہ کب ختم ہو جانی ہے. تھوڑی سی ہے لیکن وہ بھی نہیں پتا وہ کتنی ہے. ایسا بھی آپ نے دیکھا پردادا زندہ ہے، دادا زندہ ہے، باپ بوڑھا ہو گیا، گھٹنے کام نہیں کر رہے، حکیموں کے پاس علاج کرنے کے لیے جا رہا ہے، ورزشیں کر رہا ہے، اچھے اچھے غذائیں کھا رہے ہیں، اچھے اچھے دوائیاں، ملٹی نیشنل کمپنی کے دوائیاں، مہنگی مہنگی دوائیں استعمال کر رہا ہے، کمر جھک رہے ہیں، کمر میں تکلیف ہے، ہڈیوں میں تکلیف ہے. یا پھر کوئی ایسا بھی ہے پردادا، وہ دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے اٹھا لے، ایمان کے ساتھ اٹھا لے. اور یہی جو پردادا ہے یہ دعا مانگتا ہے اپنے پڑپوتے کے لیے، یا اللہ میرے پڑپوتے کو عمر دے دے، زندگی دے دے، اس کی شادی دیکھ کر ہم جائیں، اس کے خوشی میں ہم شریک ہو جائیں، اس کی زندگی دے دے. مشورے ہوتے ہیں، بات ہوتے ہیں، فلاں جگہ ہم نے اپنے پڑپوتے کے لیے، پوتے کے لیے ہم رشتہ دیکھا ہے، بہت اچھا کرانا ہے، ہم خوشیاں منائیں گے. کہنے والا دادا ہے، کہنے والا پڑپوتا ہے، کہنے والا والد ہے. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بابا، وہ بوڑھا، وہ پردادا دعا مانگتا ہے یا اللہ اٹھا لے. وہ رو رہا ہوتا ہے اس بات پر کہ 25 سال کا اس کا بیٹا، 20 سال کا اس کا پوتا، یا پھر 16 سال کا اس کا پڑ پوتا، مسجد میں اعلان ہو رہا فلاں کا پوتا، فلاں کا بیٹا دنیا سے چلا گیا. جو دعائیں مانگ رہا تھا یا اللہ مجھے اٹھا لے، میرا پوتا ہے، پڑ پوتا ہے، اس کی زندگی میں برکتیں ہو جائے، یہ دعا مانگنے والا اپنی موت مانگ رہا تھا، دوسرے کی زندگی مانگ رہا تھا. لیکن ہو کیا گیا؟ مسجد سے اعلان ہو جاتا بھائی فلاں کا پوتا دنیا سے چلا گیا، جبکہ وہ اپنے لیے دعا مانگ رہا تھا اللہ مجھے اٹھا لے. عمر ہو گئی ہے، گھٹنے کام نہیں کر رہے، دوائیاں اثر نہیں کر رہا ہے، تو کیا کرے بندہ؟ اللہ اللہ کر کے چلے جائے دنیا سے. اور جس نوجوان پوتے کی شادی کی خوشیاں دیکھنی تھی، اس کے سر کے اوپر صحرا دیکھنا تھا، اس کا جو ہے شادی کے شیانے بجنے کے بجائے میت کے کفن اس کے گھر پہ لایا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ کتنی مدت ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل، تھوڑی سی زندگی ہے. آنے کی دنیا میں ترتیب ہے، جانے کی ترتیب کوئی نہیں ہے. بوڑھا بابا پڑ پوتا پردادا وہ دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے یا اللہ اٹھا لے، دنیا کے کسی کام کے نہیں ہے. لوگ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی سہارا دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی کھانا دینے کو تیار نہیں ہے، بات ماننے کو تیار نہیں ہے. یا اللہ عزت کے ساتھ اٹھا لے. اور دوسرا اس کے مقابلے میں نوجوان 25 سال 20 سال کا جو چاہے کر لے، لیکن اعلان ہو جاتا ہے بابا جو دعا مانگ رہا ہے اس کی نہیں قبول ہوئی. یہ نوجوان جو سوچتا ہے پتہ نہیں میری کتنی عمر ہے، ابھی تو شادی بھی باقی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، آخرکار اس نوجوان کا اعلان ہو جاتا ہے بھائی ختم. قل متاع الدنیا قلیل، تھوڑی سی زندگی ہے. یہ تو 20-25 تو پھر بھی زیادہ ہے نا. ایسا بچہ 20-25 دن میں بھی چلے جاتا ہے، یہ بھی زیادہ 20-25 منٹ میں چلے جاتا ہے. ایسا بھی ہے جو 20-25 سیکنڈ میں چلے جاتا ہے. ایسا بھی ہے جس کی زندگی ہی نہیں ہوتی ہے، دنیا میں آیا، دنیا میں اس کا سانس ہی نہیں تھا. یہ زندگی کتنی ہے. اور اس کے مقابلے میں والآخرۃ خیر، آخرت منزل مقصود ہے، باقی دنیا تو راہ گزر ہے.
آپ اگر کہیں جانا چاہیں، یہاں سے اگر آپ کورنگی جا رہے ہیں، اورنگی جا رہے ہیں، گلشن جا رہے ہیں، اور راستے میں جا کر آپ بیٹھ گئے، گھر والے پریشان ہوں گے، فون کر رہے ہوں گے یا ڈھونڈ رہے ہوں گے، بھائی یہاں کیا کر رہے ہو؟ بولتا بھائی میں ادھر ہی بیٹھوں گا۔ بھائی تیرے کو جانا گلشن، تیرے کو کورنگی بھیجا، اورنگی ٹاؤن بھیجا، تو راستے میں بیٹھ گیا۔ منزل تو جہاں پہ گھر والوں نے بھیجا وہی ہے۔ وہ اللہ نے بھی آپ کو اور مجھے پیدا کیا، ہمیں کہا کہ دنیا سے گزرنا ہے، آخرت تمہارا منزل مقصود ہے۔ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے فضائل صدقات کے اندر، ہماری مثال تو ایسی ہے جس طرح کہ ہمیں منزل کہیں آگے جانا ہے، ہمارا منزل مقصود کچھ اور ہے۔ ہم وہاں پہ اسٹیشن پہ گئے اور وہاں پہ کیا کر دیا، اسٹیشن روم کسی اور کا، وہاں پہ جا کر ہم نے کیا کر دیا، اسٹیشن روم کو صاف کرنا شروع کر دیے، ٹرین کا اتا پتہ نہیں ہے، پھر وہاں پہ شیشہ بھی سیٹنگ کر کے بال وال سیٹنگ کر، ٹرین آیا نکل گیا۔ بھائی تیرے کو تو ٹرین میں بیٹھ کر آگے کہیں جانا تھا، اسٹیشن منزل مقصود تو نہیں تھا کہ تم یہاں پہ بیٹھ کے یہاں کے جو نا جو کمرہ ہے اس کو صاف کرو، خوبصورت کرو، تمہارا کام تھوڑی ہے وہ، تمہیں تو ٹرین میں بیٹھ کر آگے وہ جانا تھا، وہ تمہارا منزل مقصود جہاں وہاں اترنا ہے تمہیں۔ والآخرۃ خیر، آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ اور یہ آخرت کی زندگی کون لوگ اختیار کرتا ہے؟ خیر لمن اتقى، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے۔ اللہ نے کہا جو ایسا کر کے زندگی کر کے آئے گا، سمجھ لو وہ لوگ کامیاب ہے۔ آپ اگر دیکھ لیں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا کی جو زندگی ہے مسلمان کے لیے تو جیل ہے، قید خانہ ہے بھائی۔ قید خانے میں آپ کتنی عیاشی کر سکتے ہیں، کتنی مرضی کر سکتے ہیں، اس کا اپنے قانون ہے، اس کا اپنے رولز ہے، اس کے اپنے اصول ہے، اس کے مطابق آپ کو کر کے آنا، وقت گزار کے آنا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ بندہ اس قانون کے مطابق جس حد تک زندگی کر سکتا وہ کرتا ہے، گزارتا ہے، وہ اپنے من مرضی نہیں کر سکتا ہے۔ قانون جو ہے بھائی، جیل کے اندر یہ قانون ہے، صبح یہ کرنا ہے، دوپہر کو یہ کرنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے، کھانے کے لیے یہ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا، سونے کا ٹائم ہے، اس کے مطابق آپ کو کرنا پڑتا ہے، ورنہ قانون کے خلاف ورزی ہو گیا پھر جیلر کی طرف سے آپ کو پنشمنٹ ملتی ہے، آپ کو سزا ملتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی وہ جیل خانہ ہے، تو جو رولز ہیں فالو کریں۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ وقت گزار دیے پھر آزادی والی زندگی ہے، اور پھر وہ جنت والی زندگی ہے۔ خیر لمن اتقى قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت کی زندگی کامیابی والی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی کر گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میں نے اس کا بدلہ کیا رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہم نے اس کا ٹھکانہ جنت بنایا ہے۔ دنیا کی زندگی ہے، حرامی پہ بندہ کتنا کرے گا، فراڈی کتنا کرے گا، دھوکہ کتنا کرے گا، جوانی ہے، دم ہے، طاقت ہے، اور پھر گھٹنوں میں طاقت ہے، صحیح ہے، کتنا ٹائم کرو گے، کتنے وقت کرو گے، کتنا ٹائم کرو گے، ختم تو ہو جانی ہے نا، یا ہمیشہ رہنی ہے یہ زندگی؟ یہ تکڑ اور پھر یہ فراڈی دھوکہ، یہ مصنوعی، یہ چائنا کا سیٹ اپ، یہ کب تک چلے گا؟ ختم ہو جانی ہے ایک دن۔ اور دنیا کی حقیقت میرے نبی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونہ وطالبها کلاب، دنیا ملعون ہے اور اس کا طلب کرنے والا، اس کے پیچھے بھاگنے والا، دنیا کرنے والا وہ کتے کی طرح ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا وہ مردار ہے، اس کے پیچھے بھاگنے والا وہ کتا ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے والا، دنیا کرنے والا وہ کتے کی طرح ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے
کہ جس طرح مردار کے اوپر، مری پڑی ہوئے جانور کے اوپر کتے آ کر حملہ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ سارا میں کھا لوں، آس پاس والوں کے خیال نہیں کرتا. تو سمجھ لے دنیا کرنے والے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، سارا میں کھا لوں، میں کما لوں، میرا ہو جائے. نمبر 2، جب اس مردار پہ کتے آ کر حملہ کرتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو غراتے ہیں، ہاں کر کے غراتے ہیں، ایک دوسرے کو بھگانے کے چکر پہ ہوتا ہے، بھاگ ادھر سے، تو اکیلے میں کھا جاؤں. تو اسی طریقے سے ہمارے مارکیٹوں کے اندر دیکھ لے، ہر جگہ پہ یہ سین ہے کہ میں کنگ بن جاؤں، میری چلے، میرا نام کا برانڈ چلے، میں ہی رہوں اور کوئی دوسرا نہ رہے. یہ چڑھ رہا ہے تو کیوں چڑھ رہا ہے، حسد، بغض، اس کے لیے پلاننگ، اس کو نقصان پہنچانا، مارکیٹ سے کسی طریقے سے اس کو آؤٹ کرا دینا، اس کا مال کو پھنسوا دینا، اس کے کنٹینر کو رکوا دینا. جس طرح کتا یہاں پہ اس طرح کرتا ہے، دوسرے کو غراتا ہے، دھمکانے کی کوشش کرتا ہے، جہاں تو اکیلا میں کھائے گا. تو ہمارا بھی دنیا دار کا یہ حال ہو گیا. حسد، یہ کیوں کما رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، بغاؤ اس کو ادھر سے، سارا ہم کمائیں. نمبر 3، اور وہ جو مردار کے اوپر حملہ کرتا ہے کتا، گوشت بھی کھا لیا، آخر میں کیا کرتا ہے، اس کے ہڈیاں بھی منہ میں اٹھا لیتا ہے. یہی حالات ہمارے دنیا داروں کا، پیسے والوں کا ہے. غریب آدمی کو جتنا پیستا ہے پیسے، چھوٹے طبقے والوں کو جتنا رلانا ہے رلائے، پسا دیتا ہے اس کو. کوئی مجبور آ گیا، قرضہ دے دو سود پہ، اصل رقم غریب کیا دے، سود اتنا چڑھ جاتا ہے. اور اس غریب کی تو کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے نا، سارے تو اس بڑے آدمی کا، پیسے والے کی سنوائی ہوتی ہے. رحم و کرم ہی ختم ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہے جاننے والے، اچھا خاصا پڑھا لکھا، بیچارہ کاروبار کے سلسلے میں گیا ہوا ملیشیا گیا ہوا ہے. تو وہاں پہ وہ سمجھ لے پردیسی ہے، مزدوری کے لیے گیا ہوا ہے. تو وہاں پہ وہ کسی ہمارے اپنے ہم وطن میں سے کوئی بندہ ٹھیکہ میں چلاتے ہیں، وہاں لوگ اپنا ہی وطن کا بندہ ہے، اس کے انڈر اس نے کچھ دن کام کیا. ابھی وہ اس غریب کو پیسے نہیں دے رہے، بہت محنت سماجت کی، بہت طور طریقے اختیار کیا، بڑے اس کے جاننے والوں سے کہا، وہ اس نے نہیں دیے. آخرکار اس نے کیا کیا، اور میں جس کا کہہ رہا ہوں وہ دیندار آدمی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار، اس طرح مطلب بالکل اور ٹائپ کے نہیں ہے، داڑھی بڑی اس نے رکھی ہے، دیندار ہے. تو اس نے کیا کیا پھر، آج کل جس طرح حالات ہے، زمانہ ہے، باقی اس سے اس کا کیا غرض ہے، وہ پلیٹ فارم کرو، وہ بات کی بات ہے. تو اس نے ایک ویڈیو بنائی اس بارے میں، اور اس بارے کے بندے کے بارے میں بتا کے اس نے نیٹ میں ڈال دی. تو ظاہر سی بات ہے، اس طرح وہ پوسٹ آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے، بندہ کمنٹس کرتا ہے کہ یار آپ کے ساتھ غلط ہوا، اللہ اس کو ہدایت دے گئی. لیکن جس نے اس کا حق کھایا، وہ اس کے اندر دوسرے لوگ کام کرنے والے ہو یا اس کے رشتہ دار، وہ اس بیچارے کو گالیاں لکھ کے بھیج رہے، دھمکیاں اس کو دے رہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں کے ساتھ ظلم ہے. ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہوتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ جو اس بندے کے جو سپورٹ میں، اگرچہ اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں، رشتہ دار ہے، اس کے سپورٹ میں اس غریب کو گالیاں لکھ رہا ہے، میسیجز کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، تو کہ یہ اللہ کی پکڑ میں نہیں آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر یہ ہوا، ادھر ادھر سے دیکھا تو کام اس کا نہیں چل رہا ہے. پھر اس بندے نے جو ٹھیکیدار ہے، پیسے والا ہے، اس نے کیا کیا، کسی اور جو نیٹ پہ کام کرتا ہے، ٹک ٹاک وغیرہ پہ بڑا وہ کوئی وہ ہے، تو اس نے پھر اس دوست کو کیا کیا، فون کیا، رابطہ کیا اس سے، اور اس کو سمجھایا بہت پیار والے انداز میں، اچھے والے انداز میں. اس دوست نے مجھے کہا، بھائی جس طرح وہ مجھے مفتی صاحب کہا، مفتی صاحب جس طرح آپ میرے ساتھ بات چیت کرتے ہیں نا، بھائی بندی، پیار محبت، وہ سامنے والا بالکل میرے سے ایسی ہی بات کر رہا تھا، مجھے میسج کر رہا تھا اور سارا کچھ بتا رہا تھا، بھائی یہ تم ڈیلیٹ کر دو، ٹھیک ہے، اچھا نہیں ہوگا، یہ ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ، تمہیں نقصان کرا سکتا ہے، صحیح ہے، ایسا کرو، اللہ کے لیے چھوڑ دو، اللہ کے اوپر چھوڑ دو.
تو یہ دوست نے کہا بھائی ٹھیک ہے یار بندہ بڑے لوگ ہیں, اب بندہ کیا کر سکتا ہے, غریب آدمی پردیسی آدمی. پھر اس نے کیا کر دیا کہ اس بندے کا جو دوست ہے میرا, وہ نیٹ کے حوالے سے اس ٹک ٹاک کے اندر اس نے ویڈیو ڈالا. اس بیچارے نے اس کا جتنے بھی سبسکرائبر تھے, کچھ فالوور تھے, وہ پتہ نہیں کیا ٹرک استعمال کیا, وہ بھی اس نے کم کر دیے. حرامی پہ ہو گیا نا. ایک تو آپ نے جو ہے نصیحت والا انداز میں کہا بھائی چھوڑ دو, ڈیلیٹ کر دو, صحیح ہے, تو یہ تمہارے لیے نقصان ہو سکتا ہے, خیر ہے یار اللہ کے لیے اللہ کے اوپر چھوڑ دو, تو اس نے ڈیلیٹ کر دیا. پھر اس نے پیچھے سے کیا کرا, کوئی ایسا چرکا گھمایا کہ اس بیچارے کا اور اس کے اندر جو ہے نقصان کرا دیا. ابھی اگر سوچے وہ جو بندہ ہے کتنا پاورفل ہوگا, جتنا بھی ہوگا اللہ کے سامنے کیا ہے, اور پھر وہ خود پردیس میں ہے. اور پھر آپ یہ سوچ لیں, آپ کوئی بندہ آپ کو کسی ملک میں مل جائے, آپ کا ملک کا ہو, پردیسی ہو بھی ہو, مزدوری کرنے کے لیے گیا ہو, اور پھر آپ اس کے ساتھ ظلم کر لیں. بال بچہ بیچارہ یہاں چھوڑ کے وہاں مزدوری کر رہا ہے, کتنا کھا لوگے, کتنا جمع کر لوگے, کیا ختم ہے؟ اللہ نہیں ہے, جنت جہنم ختم ہو گیا, دنیا کا نظام ختم ہے, جس نے دنیا کا نظام بنا وہ خدا نہیں ہے. کہاں جاؤ گے, کہاں تک جاؤ گے, اور کب تک رہو گے؟ دیکھ لو اپنے سے بڑے بڑوں کو, ختم ہو گیا, فنا ہو گیا, مٹ گیا, نام تک لوگ نہیں جانتے. بادشاہ جو ہم صرف کتابوں پہ پڑھتے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ورنہ کتابوں کے اندر بھی دھول وول کے اندر ختم, کتابیں بھی غائب, کون تھا کیا تھا, ختم ہو گیا. اتنا غرور, اتنا تکبر, مال کا گھمنڈ, کچھ نہیں آتا. آپ اور میں جب دنیا میں آئے تھا کیا تھا, کیا تھا ہمارے پاس؟ بخاری مسلم کی روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کا جب انتقال ہوتا ہے قبرستان تک 3 چیزیں جاتی ہیں. نمبر 1 اس کے اعمال, کیا حرامی پہ کیا, کیا اچھائی کیا, کیا نیکی کیا, کیا بدی کیا, یہ سارے جاتے ہیں. نمبر 2 اس کے مال و دولت. نمبر 3 اس کے اولاد, رشتہ دار. ایک چیز جو ہے, ایک چیز اس کے اعمال, اچھا برا وہ رہ جاتا ہے, باقی دونوں چیزیں تو رہ جاتے ہیں. باقی تو رہ جاتا ہے ادھر انسان کا. تو بندہ یہ جو دنیا میں آتا ہے خالی آتا ہے, خالی ہاتھ جا رہا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے مبارکہ ہے, بخاری یا مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ انسان کا جو مال ہے نا, مال, انسان کا جو مال ہے وہ کون سا اس کا مال ہے؟ اس لیے کہتے ہیں آپ اور میں خالی آتا ہے. آپ اور میں کیا خالی آتا ہے کہ بھرے ہوئے آئے تھے بھائی؟ بھائی بتاؤ نا, آپ اور ہم جب آئے خالی ہاتھ آئے تھے کہ تھیلی ویلی ہمارے ہاتھ میں تھا؟ لگتا تو آپ لوگ تھیلی ویلی لے کر آ, بھاری بھاری تھیلی, لیکن خیال کرو تھیلی کے اندر جو ہے نا کبھی سبزی بھی ہوتی ہے, کبھی مٹی بھی بھرا ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ پیسے سے بھرا ہو. آپ اور میں جب دنیا میں آئے ہم خالی ہاتھ آئے تھے کہ کچھ لے کر آئے؟ بولو بھائی, کیا خالی ہاتھ آئے کہ لے کر آئے تھے؟ ہم تو دیکھتے ہیں بھائی خالی ہاتھ آئے تھے. بچہ پیدا ہوتا ہے بھائی, امام صاحب آزان دینے, نام رکھنے, بھائی ہاتھ میں تو وہ بولتا کچھ بھی لے کے نہیں آیا, خالی ہاتھ آئے, جانا بھی خالی ہاتھ ہے. تو آپ کا اور میرا کیا ہے؟ بخاری یا پھر مسلم کی روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, انسان مال مال کرتا ہے, انسان کا مال کون سا ہے؟ یا تو مال انسان نے جو کھا لیا ہو, یا پھر پی لیا ہو, یا پھر اس نے اللہ کے نام پر کہیں نیکی کے کام پر اس نے لگا دیا ہو, یہی مال اس بندے کا ہے, باقی تو کچھ بھی اس کا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کروڑوں اربوں میرا بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے, اللہ کے نبی نے کہا وہ تمہارا تو نہیں ہے. گزشتہ ہفتے میں نے کہا تھا کہ آپ اگر چارپائی میں پڑے, آخری وقت ہے, عزرائیل نظر آ گیا, اور آپ کہتے ہیں بھائی ابھی کیا کریں, بچوں نے تو بڑے موج مستی کیا, کبھی بات سنی نہیں ہے, من مانی کی ہے, ماں باپ کی قدر نہیں کی, ایسا کرتے سارا جو نا ہمارے مکی مسجد والوں کو دے دو.
یا پھر فلاں جگہ پہ جو نا مدرسہ بنوا دو. کہتے ہیں اس کی بات قبول نہیں کی جاتی ہے. کیوں؟ پہلے تو اس نے چیک پہ سائن کر دیا, کچھ کہہ دیا, بادشاہ کی طرح اس کے حکم کی تعمیل کر دی گئی. اب کیا ہو گیا؟ یہ اسلام کہتا ہے, شریعت کہتا ہے, دین کہتا ہے کہ ابھی اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب یہ مال کا مالک نہیں ہے. عزرائیل نظر آ گیا, جانے کو ہے, راستے پہ آن دا وے, یہ اس کا مالک نہیں ہے. ابھی مالک تو پیچھے جو بچے آ گئے نا, یہ اس کا مالک ہے, اس لیے اس کی بات نہیں مانی جائے گی. تو آپ مال کر رہے, تو مال کا مالک تو ہے ہی نہیں. آپ جو آپ نے کھا لیا, اپنے اوپر خرچہ کر لیا, پی لیا, اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نام پر خرچ کر دیے, نیکی کے کام پہ لگا دی, یہ آپ کا ہے. باقی جو پیچھے بینک بیلنس ہے وہ آپ کا نہیں ہے. کوئی بھروسہ نہیں ہے. کوئی بھروسہ ہے بھائی؟ کوئی بھروسہ ہے کہ کب جو نا ابھی نماز پڑھ کے ہم گھر پہنچ سکتے کہ نہیں پہنچ سکتے؟ کوئی ایک منٹ کا نہیں بھروسہ ہے. تو یہ زندگی ہے. اور زندگی گزارو تو اللہ کی قسم ایسے گزارو. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی نیک بندہ انتقال کرتا ہے نا, تو پھر زمین کا وہ حصہ جس پر وہ نیک بندہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا تھا, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر, قرآن کی تلاوت کرتا تھا, نماز پڑھا کرتا تھا, اچھے کام کی غرض سے بیٹھا کرتا تھا, وہ زمین کا وہ حصہ رویا کرتا ہے کہ آج وہ بندہ دنیا سے چلا گیا. ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جب تم کہیں سے گزرا کرو, پہاڑ پہ ہو, پتھروں کے پاس سے ہو, یا درختوں کے نیچے سے ہو, گھاس کے آس پاس سے ہو, جہاں کہیں سے گزرا کرو تو اللہ کا ذکر کے ساتھ گزرا کرو. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہی پتھر گواہی دیں گے, یا اللہ یہ بندہ میرے اوپر سے ہو کر جا رہا تھا لیکن ذکر تیرا کر رہا تھا, یا اللہ میں پہاڑ ہوں, میری گواہی قبول کر لے. یہ جب پہاڑ پر مجھ پر چڑھ رہا تھا, یہ سبحان اللہ والحمدللہ تجھے یاد کر رہا تھا, پھر درخت بھی گواہی دے گا, یا اللہ اس بندے کے حق میں ہماری سفارش کو قبول کر لے, اس لیے کہ جب یہ میرے سائے کے نیچے بیٹھا کرتا تھا تو سکون کے ساتھ, خالی بیکار میں نہیں بیٹھا کرتا تھا, بلکہ تجھے یاد کیا کرتا تھا. تو اس طرح بندہ زندگی گزارے. گزر تو ویسے بھی جانی ہے بھائی, زندگی رہتی کسی کے لیے نہیں ہے, ختم ہو جاتی ہے. پنے خان بھی چلے گئے, ہٹو بچوں کی شور والے بھی چلے گئے, لوگ نام سن کر ڈر جاتے تھے, ایسے لوگ بھی چلے گئے. ختم, دنیا یاد بھی نہیں کرتی ہے. ایسا زندگی گزارو, کم از کم دوسروں تک نہیں, کم از کم خود کو تو ہے کہ یار چلو کچھ تو کر کے آیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے. کسی نے کہا کہ امیر المومنین, اتنے فتوحات, اتنا اسلام کا کلمہ آپ نے بلند کیا, جھنڈیاں گاڑ دیے, کئی لوگ مسلمان ہو گئے, آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ ہائے ہائے, اگر اللہ نے یہ میرے سارے نیکیوں کو ملا کر اگر اس نے کہہ دیا برابر سرابر, پھر بھی سمجھ لے عمر کامیاب ہو گیا. اگر اللہ نے پکڑ کر لی تو عمر تو برباد ہو گیا, ناکام ہو گیا. شاہ ہرقل کی طرف سے سیدنا عمر کے لیے جواہرات, سونے تحفے میں آئے, ہدیے میں آئے. سیدنا عمر فاروق نے مدینے کے بڑے بڑے جویلر کو, بڑے بڑے تاجروں کو بلایا, بتاؤ اس کا ریٹ کیا ہے. کہ امیر المومنین یہ اس کا ریٹ ہمارے پاس نہیں ہے, بہت مہنگی چیزیں ہیں. تو کسی نے کہا امیر المومنین مبارک ہو, آپ کے لیے بادشاہ کی طرف سے تحفہ آیا ہے, آپ کے لیے تحفے آئے ہیں, آپ کے لیے بڑی مبارک بات ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ میرا کیسے ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب سے میں کیسے اجازت لوں, سب سے اجازت لینا مشکل ہے. اگر میں سب سے اجازت لے بھی لوں پھر بھی میرا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچے جو ماں کے پیٹ میں ہیں, میں ان سے کیسے اجازت لوں کہ بھائی عمر یہ جواہرات اپنے لیے لے رہا ہے. کل قیامت کے دن ان بچوں کے حق تلفی ہوگا, عمر اس کا جواب نہیں دے سکتا. حضرت عمر کو دیکھے
جو بچہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ان کا حق سمجھنا ہے کہ بھائی ان سے میں کیسے اجازت لوں. کل قیامت کے دن کہ ماں کے پیٹ میں تھے, یا اللہ سے عمر کے پاس جواہرات آئے تھے, سارا کھا لیے انہوں نے, میں جواب کیسے دوں گا؟ نہیں دے سکتا میں جواب. اور اس کے بعد کہا بھائی اس کو بھیج دو اور بیت المال میں اس کو جمع کر دو, مسلمان کا مال ہے, مسلمانوں پہ خرچہ کیا جائے. اور ہم آج کل کیا کرتے ہیں, باپ کا مال ہے میرے لیے آیا ہے, بھائی چلو بھائی پیک کراؤ گھر بھیج دو. تو میرے بھائی یہ دنیا کی زندگی یہ ختم ہو جانی ہے, ختم ہو جائے گی. آپ اور ہم کیا, ایک دن آئے گا ہمارے اس جگہ پہ کوئی اور ہوگا, ہمارے مکانات کے مالک کوئی اور ہوں گے, ہمارے نام و نشان تک کوئی نہیں پہچانے گا کہ اسلام کا کوئی بندہ دنیا میں بھی تھا. تو کم از کم اس طرح ہو کہ بندہ اپنی آخرت کی تیاری کی فکر تو کرے. ہمیں تو فکر ہی کوئی نہیں ہوتی ہے بھائی, ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہوتی ہے کہ بھائی مرنا ہے, دنیا کے اندر تھوڑا سنبھل کے چل جائے, دیکھا جائے گا. ہماری یہ حالات ہو گئی ہیں کہ دنیا کہتے کہتے ہم سوتے ہیں, نیند میں بھی دنیا, نیند سے اٹھ کر دنیا, سونے کے ٹائم بھی حساب کتاب, کیلکولیٹر چل رہا ہے, تکیے کے نیچے رکھا, پھر ہاتھ کو اٹھ کے گھر والے پریشان ہیں, ابو پتہ نہیں کیوں اٹھ گیا, پھر کاغذ نکالا, یار یہ حساب غلط تو نہیں ہوا, پھر کیلکولیٹر مارتا ہے, پھر وہی کیلکولیٹر لے کر مارکیٹ میں, پھر وصولی کے چکر پہ دنیا 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 کر کے ہم دنیا چھوڑ کر چلے گئے. تو میرا بھائی آخرت کی تیاری ہے,